السلام علیکم۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن آج الاسکا میں تاریخی ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ جون سن 2021 کے بعد پہلا امریکی روس سربراہی اجلاس ہے۔ ٹرمپ نے پر امید لہجے میں کہا ہے کہ ملاقات اچھی رہے گی، جبکہ روس کا کہنا ہے کہ ان کا موقف بالکل واضح ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے خبردار کیا کہ ان کی غیر موجودگی میں کیے گئے کسی بھی فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ایک ہیلی کاپٹر کریش کر گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر میں سوار 5 افراد شہید ہو گئے۔ جیو نیوز کی اطلاع کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ باجوڑ میں امدادی سامان لے جانے والا صوبائی حکومت کا ہیلی کاپٹر خراب موسم کے باعث کریش ہوا۔ حادثے میں 2 پائلٹ سمیت عملے کے 5 افراد شہید ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بتایا کہ خراب موسم کے باعث MI-17 ہیلی کاپٹر سے رابطہ منقطع ہوا تھا۔ علاقے میں فوری طور پر ٹیمیں بھیجنے کی ہدایات دی گئی ہیں اور KP حکومت کا دوسرا ہیلی کاپٹر ضلع بونیر میں ریسکیو کارروائیوں میں مصروف ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا دی ہے۔ مختلف حادثات میں اب تک 146 افراد جاں بحق جبکہ متعدد لاپتہ ہیں۔ دوسری جانب ضلع مانسیرا کے علاقے بٹگرام میں رات گئے کلاؤڈ برسٹ سے متعدد افراد ریلے میں بہہ گئے۔ بٹگرام میں 7 افراد جاں بحق اور شانگلہ میں 1 شخص جاں بحق ہوا۔ ادھر آزاد کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آنے سے 8 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ گلگت بلتستان میں بھی بارش کے بعد مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق ہوئے۔ بھارت کے زیر انتظام مقبوضہ کشمیر کے ایک ہمالیائی گاؤں میں شدید بارشوں کی وجہ سے آنے والے طاقتور سیلابی ریلے میں کم از کم 37 افراد جاں بحق ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ اس وقت عمران خان اور کئی لیڈرز جیل میں ہیں، لیکن وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ پہاڑ پور اسٹیڈیم میں جلسے سے خطاب میں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ امن کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ عمران خان نے جب بھی کال دی ہے، ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ PTI کے سینیٹر فیصل جاوید نے سوشل میڈیا پر مارکہ حق پر مہم چلانے والی PTI کے لوگوں کو ایوارڈ نہ ملنے پر شکوہ کیا ہے۔ فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ یوم آزادی کے اشتہار میں پورے خاندان کی تصویر تھی اور قائد اعظم کی نہیں تھی، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں وضاحت چاہیے کہ اشتہار میں قائد اعظم کو کیوں شامل نہیں کیا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں مزید 54 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ ہلاکتیں غزہ اور رفح کے قریب ایک امدادی مقام پر ہونے والے اسرائیلی حملوں میں ہوئی ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اسرائیل کے جبری قحط کے باعث غذائی قلت سے اموات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ بھوک کی شدت سے مزید 4 فلسطینی انتقال کر گئے ہیں، جس کے بعد غزہ میں غذائی قلت سے اموات کی تعداد 239 تک پہنچ گئی ہے، جس میں 106 بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے کے الحاق اور یہودی آبادکاری میں توسیع کے اسرائیلی منصوبے کے خلاف حماس نے آج یوم غضب منانے کا اعلان کیا تھا۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کے نظریے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور اس حوالے سے وہ ایک تاریخی اور روحانی مشن پر ہیں۔ انہوں نے یہ بات حال ہی میں اسرائیلی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہی۔ یورپی یونین، جرمنی اور ترک وزارت خارجہ نے اسرائیل کے نئی بستیوں کی تعمیر کے منصوبے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی تعمیر روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ گزشتہ روز اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلل اسموٹرچ کی جانب سے
مشرقی یروشلم کو مغربی کنارے سے الگ کرنے کی منظوری دی گئی تھی۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کے مطابق اس اقدام سے فلسطینی ریاست بننے کا خیال دفن ہو جائے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اس فیصلے کے بعد یورپی یونین، جرمنی اور ترکیہ سمیت کئی ممالک نے اسرائیل سے اس منصوبے کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لبنان کی مزاحمتی تحریک حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے ہمارے سامنے آنے کی کوشش کی تو ملک میں امن نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی کوشش لبنان کو خانہ جنگی میں جھونک سکتی ہے۔ اگر لبنانی حکومت نے سامنے آنے کی کوشش کی تو ملک میں امن نہیں رہے گا۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ اگر انڈیا پر مستقبل میں حملے ہوئے تو وہ اپنے پڑوسی کو سزا دے گا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق جمعے کو بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر دلی کے لال قلعے میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ انڈیا نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جوہری دھمکیوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ کافی عرصے سے ایٹمی بلیک میلنگ جاری ہے، لیکن اب یہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے اندیا دیا کہ انڈیا سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی برقرار رکھے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان پاکستان اور انڈیا کے درمیان رواں برس مئی میں ہونے والی فضائی جھڑپوں کے لگ بھگ 3 ماہ بعد سامنے آیا ہے۔ بھارت اور چین 5 سال بعد سرحدی تجارت دوبارہ شروع کرنے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ کے محصولات سے متاثرہ عالمی تجارتی نظام میں بھارت اور چین تعلقات میں نرمی لانے پر مجبور ہوئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی پیر کو نئی دہلی آمد متوقع ہے، جبکہ اس سے قبل بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر جولائی میں بیجنگ کا دورہ کر چکے ہیں۔ بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی کال پر وادی میں مکمل ہڑتال ہے اور یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی بھاری نفری کے باوجود وادی میں یوم آزادی پاکستان پر مبارکباد دی گئی۔ اس کے علاوہ یوم تشکر کے پوسٹر، پاکستانی پرچم، قائد اعظم علامہ اقبال اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تصاویر آویزاں کی گئیں، جبکہ پوسٹرز پر آپریشن بنیان مرصوص کی عبارت بھی موجود تھی۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن، نیو یارک میں پاکستانی مشن و قونصل خانے اور ٹیکساس، کیلیفورنیا اور شکاگو میں قائم قونصل خانوں میں پاکستان کے جشن آزادی کی پروقار تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کے 78ویں یوم آزادی اور مارکہ حق کی مناسبت سے پرچم گشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے پاکستان کو تاریخ کا ایک معجزہ قرار دیا، جو ہمارے بانیوں کی بہادری پر مبنی جدوجہد آزادی کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ اس کے علاوہ پاکستان مشن برائے اقوام متحدہ اور قونصلیٹ جنرل کے زیر اہتمام نیو یارک میں بھی یوم آزادی کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں پاکستان کے مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ سفیر عاصم افتخار احمد اور مشن و قونصلیٹ کے افسران و عملے نے شرکت کی۔ پاکستان اور مائکرونیشیا نے سفارتی تعلقات قائم کرتے ہوئے دو طرفہ تعاون کے نئے باب کا آغاز کر دیا ہے۔ ریاست مائکرونیشیا ایک جزیرہ نما ملک ہے جو مغربی بحر الکاہل میں واقع ہے اور اقوام متحدہ کی ویب سائٹ کے مطابق 1991 میں اقوام متحدہ کا رکن بنا ہے۔ پاکستان مشن برائے اقوام متحدہ نے ایک پریس ریلیز میں بتایا کہ دونوں ممالک کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوبین نے نیو یارک میں ایک تقریب کے دوران معاہدے پر دستخط کیے۔ امریکہ کی خاتون باڈی بلڈر چیمپئن ہیلی میکنیف اچانک 37 سال کی عمر میں چل بسیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہیلی میک مقامی سطح پر باڈی بلڈنگ کی چیمپئن رہ چکی ہیں۔ وہ غذائیت اور صحت سے متعلق کوچ
اور نیوٹریشنسٹ بھی تھیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہیلی میکنیف کی موت کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ سوشل میڈیا پر ہیلی میکنیف کے فالوورز کی جانب سے ان کی موت پر دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہیلی میکنیف نے گریجویشن کر لی تھی اور انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد سائیکالوجی میں مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس سے قبل بھی کئی باڈی بلڈرز کی کم عمر میں اچانک موت ہو چکی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بتا سکتے ہیں۔ آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔